بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں اپنی بدم کے اگلے مقرر عبد الرحمن طارق کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عبد الرحمن طارق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشداء على الكفار، صدق الله العظيم۔ کرنے ہجرت وہ نکلا للکارا پجاری کو، کرنے ہجرت وہ نکلا للکارا پجاری کو، ابو جہل ابو لہب ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو، میں موت بانٹنے نکلا ہوں بتا دو اس بکاری کو۔ ارباب فکر دانش، آج میں اس موضوع پر تخیلات و تفکرات اور الفاظ و کلمات کے وسیع ذخائر بکھیرنے چلا ہوں۔ اس کا عنوان ہے اسلام کا دروازہ کب اور کیسے ٹوٹا۔ حضرات علی وقار، تاریخ اسلام کے عظیم حکمران اور میدان حرب و ضرب کے بے باک سپاہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے کون نواقف ہے۔ مسلمان تو مسلمان، دشمنان اسلام بھی ان کی عظمت و رفعت کے معترف ہیں۔ ایک عیسائی مصنف تو یہاں تک کہہ دیتا ہے اگر اس دنیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال اور حکمرانی کرتے تو آفتاب اسلام کی کرنیں قرات کے چپے چپے کو روشن کر چکی ہوتی، اسلام مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی سمتوں کو طے کر چکا ہوتا۔ لیکن افسوس کے غدار اسلام ہر زمانے میں جنم لیتے رہے ہیں۔ کبھی اسلام کے سپہ سالاروں کو وادی نیت میں سلانے کے لیے اٹھے، کبھی خارجی آستین کا صاحب بن کے ڈسنے لگی، کبھی نواسہ رسول کو محبت و الفت کا چانسا دے کر کربلا کی سرزمین پر خاک و خون میں تڑپایا گیا، کبھی گلشن اسلام کے مہکتے پھول تو شاخ سے جلال کرنے کے لیے ابو لؤلؤ مجوسی پشانی پر عداوت سجا ہوئے نمردار ہوا اور شمر اور ابن زیاد غدار اسلام کے روپ میں سامنے آئے۔ سامعین کرام، جہاں بھی جلتا ہے روشنی دیتا ہے، جہاں بھی جلتا ہے روشنی دیتا ہے، کسی چراغ کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا کہ مصداق بن کے شہ سواران اسلام اور جان ساران محمد جب تک اس دنیا میں رہے اپنوں کے لیے پھول بن کے مہکتے رہے اور دشمنوں کے دلوں میں کانٹے بن کر چپتے رہے، جب تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زندگی نے وفا کی۔ او ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رغم حق الباطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ عملی تصویر بن کر ہے اور کسی سازش کی سازش اور فتنہ پرور کے فتنہ کو سر نہ اٹھانے دیا۔ وہ ایک ایسا بند دروازہ تھے کہ کوئی قوت ان کی مخالفت کی جرأت نہ کر سکی، کوئی فتنہ پرور جماعت اسے کھول نہ سکی، کوئی فتنہ ان کے دور میں سر نہ اٹھا سکا۔ وہ دین کے معاملے میں انتہائی سخت تھے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، اور آج جو انکساری کے ایسے پیکر تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ سے چلتے ہیں اور وادی بطحا میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہاں پر پتھروں کا اڈیٹ جمع کرتے ہیں، اس پر چادر ڈال کر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میرے رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اپنے پاس اس حالت میں بلانا کہ میں نے نہ کوئی کوتاہی کی ہو اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو۔ اس کے باوجود کہ اس دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ راہ چلتے تنکا اڑا کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرات علی وقار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہیں شہادت چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا، کیونکہ لسان صادق سے پیش گوئی مل چکی تھی، لیکن پھر بھی شہادت کے اتنے امیدوار تھے کہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ انہیں خواب میں بھی شہادت کا اشارہ مل چکا تھا کہ ایک سرخ مرغا ہے جس نے انہیں 2 مرتبہ چونچ ماری ہے۔ انہوں نے اپنا خواب سیدہ اسماء بنت عماس کے سامنے رکھا، جواب ملا تمہیں عجمی آدمی شہید کرے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان کی شہادت کی دلیرہ میں توقع پوری ہونے چلی تھی، جب ان کی آرزو حقیقت کا لباس اوڑھنے چلی تھی۔ وہ مسلمانوں کا ایک عظیم خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی غلام ابو لؤلؤ فروز چکیا بنانے کا کام کرتا تھا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے تھے۔ ایک دن ابو لؤلؤ فروز حاکم وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے امیر المؤمنین، مغیرہ نے میری آمدنی تنگ کر رکھی ہے، آپ اس سے بڑی سفارش کر دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ
اللہ سے ڈر اور اپنے مالک سے اچھا سلوک کر ان کی نیت یہ تھی کہ وہ مغیرہ بن شعبہ کو اس کے بارے میں سرسنجش کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات غلام کو نہ بتائی۔ ابو لؤلؤ فروز تاش میں آ گیا اور بولا وسع كلهم عدله غیری، میرا سوا عمر کا عدل ہر کسی کو پہنچ چکا ہے۔ اور اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور 2 سروں والا خنجر تیار کیا، اسے تیز کر زہر میں بجایا اور ہرمدان سے اس خنجر کے بارے میں رعایا پوچھی۔ ہرمدان نے کہا تو یہ خنجر جسے بھی مارے گا وہ بچ نہیں پائے گا۔ بالآخر وہ اگلے دن نماز فجر کے وقت خنجر چھپا کر مسجد میں چلا جاتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکبیر تحریمہ پڑھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابو لؤلؤ فوراً خنجر نکالتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر وار کرتا ہے اور دوسرا وار آپ کے پہلو پر کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ تب ان کی زبان پر یہ آیت جاری آتی ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بقیہ نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سیدنا ابن عباس سے پوچھتے ہیں دیکھو مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ کے مجوسی غلام نے کیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، میں نے تو اسے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں واقعہ نہیں ہو رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر پہنچا دیا گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے مسلمانوں کے ایک عظیم خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکم محرم کو اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا۔ یوں اسلام کا ایک عظیم دروازہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد فتنوں کی آندھی ایسی چلی جس کا امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسلام کے مذہب کی حفاظت کی ہے، اسلام کے مذہب کی حفاظت کی ہے، پابندی عین صداقت کی ہے، مقصود دی تعمیل شریعت ان کو فاروق نے قائم جو عدالت کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔